السلام علیکم۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کے ایک ٹی وی چینل پر ایک رائلٹی شو آیا کرتا تھا جس کا نام جیری اسپرنگر شو تھا۔ یہ شو بہت دلچسپ تھا۔ یہ 1991 میں شروع ہوا اور 27 سال تک مسلسل چلنے کے بعد 2018 میں ختم ہو گیا۔ اس شو میں حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے کردار حقیقی مسائل پر بحث مباحثہ کرتے تھے۔ شو کی ریٹنگ بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے چینل کو بہت زیادہ آمدن ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایسے افراد جو اس شو میں آ کر اپنے حقیقی مسائل پیش کرتے، شو کے منتظمین معاوضے کے طور پر انہیں اچھی خاصی رقم دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ واقعی حقیقی ہوتے، انڈیا پاکستان کے بیشتر شوز کی طرح پیڈ ایکٹرز نہیں ہوتے تھے۔ نتیجتاً اس شو کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان شوز میں ایک ایسا سلسلہ بھی شروع کیا گیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ تھا، اگر امریکہ کا کوئی چہرہ ہے یا اخلاقی چہرہ ہے تو۔ اس سلسلے کا نام تھا اس بچے کا باپ کون ہے۔ ایک عورت ایک بچے کے ساتھ پروگرام میں آتی اور بچے کے باپ کی تلاش شروع کر دی جاتی۔ دراصل اس عورت کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس بچے یا بچی کا اصل باپ کون ہے۔ شو کے منتظمین عورت کے کہنے پر ان مختلف مردوں کے ساتھ رابطہ کرتے جن سے وہ ملتی رہی تھی۔ ان سب کو 3 4 کی تعداد میں شو میں بلا کر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا اور بچے کے ڈی این اے سے میچ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ مردوں کو بلانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کسی مرد کے ساتھ بچے کا ڈی این اے میچ نہیں ہو جاتا تھا۔ 20 30 یا 40 مردوں کے ڈی این اے کے بعد آخر کار بچے کا اصل باپ تلاش کر لیا جاتا۔ اس دوران وہ تمام مرد جن کے بارے میں عورت بتاتی جاتی تھی، وہ یہ تسلیم کرتے جاتے کہ وہ واقعی اس عورت سے مل چکے تھے۔ کہنے کو تو یہ ایک کھیل تھا، لیکن جدید تہذیب کے علمبرداروں کی اخلاقیات کا جنازہ تھا جسے پوری دنیا دیکھا کرتی تھی۔ اس شو کے دوران ایک بار ایک ایسی عورت بھی ایک بچے کے ساتھ آئی جس نے آتے ہی 50 ایسے افراد کی فہرست تھی جن پر اسے شک تھا کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے بچے کا باپ ہے۔ لیکن جب 50 افراد کا ڈی این اے کیا گیا تو 50 میں سے ایک سے بھی بچے کا ڈی این اے نہیں ملا تھا، جبکہ سبھی نے اعتراف کیا تھا کہ ان کے اس عورت سے تعلقات رہے ہیں۔ اس پر عورت نے 100 اور افراد کی فہرست دی، لیکن ان سب کے اعتراف کے باوجود ان میں سے کوئی بھی بچے کا باپ نہیں تھا، یہاں تک کہ 200 افراد کا ڈی این اے کیا گیا۔ لیکن جب ان 200 میں سے بھی کوئی بچے کا باپ ثابت نہ ہو سکا تو اس عورت نے مزید افراد کو بلانے سے روک دیا۔ یہ تو ہم سنتے آئے تھے کہ ان لوگوں کے ہاں نکاح وغیرہ کا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اس حد تک اخلاقی گراوٹ کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ عورت جو شو میں شرکت کرتی ہوگی، اس کے والدین بھی ہوتے ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن اس کو کسی سے بھی شرم یا حیا نہیں ہوتی تھی، نہ کسی کا خوف، نہ عزت بے عزتی کا احساس۔ گناہ ثواب کا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ جہاں رہتی ہوگی، جو اس کے جاننے والے ہوں گے، ان کے سامنے بھی اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ اب سوچئے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ معاشرہ کیسے مردہ ہوا یا اسے بنایا گیا؟ اس معاشرے میں سب سے پہلے آزادی کے ایسے قوانین بنائے گئے جن کے تحت کوئی دوسرے فرد کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کوئی عدالت، قانون یا مذہب کسی کو بے راہ روی سے نہیں روک سکتا۔ مذہب کو انسانوں کی زندگیوں سے نکال باہر کیا گیا اور آج باپ تلاش کرنے کے لیے ڈی این اے کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی باپ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں کے لبرل، سیکولر، سرخے اور دیسی چی گویرے بھی ایسے ہی قوانین کے نفاذ کے لیے دن رات کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے ان بظاہر ان پڑھ بنیاد پرست عوام کا جو کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دیں گے، جو مر جائیں گے لیکن ایسی بے حیائی کو قانونی تحفظ کبھی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اور میں تو 2 حرف بھیجتا ہوں اس ترقی پر اور اس روشن خیالی پر کہ جہاں اصل باپ کوئی لیبارٹری بھی تلاش کر کے نہیں دے سکتی۔ ایسٹ اور ویسٹ، اسلام از دا بیسٹ۔ کاش ہم مسلمان
اپنے اعمال و کردار کو ٹھیک کر لیں، علم اور تحقیق کو اپنا ہتھیار بنا لیں اور محنت کو اپنا شعار بنا لیں تو ہم چند سالوں میں خود سپر پاور بھی بن سکتے ہیں اور اسلام کی آفاقی سچائی اور خوبیاں بھی دنیا تک پہنچا کر دنیا کو ایک پرامن اور محبت بھری جگہ بنا سکتے ہیں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔